بسم اللہ الرحمن الرحیم، شطرنج ایپیسوڈ 19۔ چلو ٹھیک ہے، اس معمولی سی بات کو میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بناؤں گا۔ بہرحال یہ میرا نظریہ ہے اور اپنے اس نظریے کے تحت میں دوسرے لوگوں کی شمولیت نہیں چاہتا تھا، لیکن بات ایسی ہو گئی کہ میں تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا اور میں نے اسی لیے یہ کوشش کر ڈالی تاکہ تمہیں قتل کر کے اس راز کو راز ہی رہنے دوں، لیکن تم نے میرا خیال بدل دیا۔ وہ کیسے؟ تم پھرتیلے اور طاقتور انسان ہو، یہ اندازہ تمہیں کیسے ہوا؟ رات کو اپنی کوشش میں ناکام رہ کر اور اس کے بعد اس وقت تمہاری ذہانت کا بھی قائل ہو گیا جب تم نے ہاتھ ملانے کی بجائے میری کلائی پکڑ لی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ خیر بھول جاؤ اس واقعے کو اور اب تنہائی میں بتاؤ کہ میرے منصوبے میں کوئی نقص تو نہیں؟ میرے خیال میں نہیں۔ اس طرح کے خطرات مول لینے پڑیں گے ورنہ فرار آسان نہ ہوگا۔ بس تو ٹھیک ہے، ہم اب صاف دل دوستوں کی طرح ملیں گے، ہاتھ ملاؤ، اس نے کہا اور میں نے اسے ہاتھ ملا لیا۔ اس کے بعد ہم دونوں سو گئے۔ ٹائم بکس کے حصول میں ہمیں مزید 4 دن لگ گئے۔ اس دوران اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ اللہ دین کے کہنے کے مطابق میں نے بھی ان جگہوں کا جائزہ لیا۔ یہاں محافظ جمع ہوتے تھے اور پھر ہم مناسب موقع کی تاک میں لگ گئے۔ ڈائنامائٹ بکس اب برگد کے درخت کی جڑ سے نکل کر ہمارے لباسوں میں آ چھپے تھے اور رات کو انہیں کیمپ میں ایک جگہ چھپا دیا جاتا تھا۔ ہر صبح ہم انہیں اپنے لباسوں میں چھپا کر نکلتے تھے۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی دن تینوں کو ان مخصوص جگہوں پر متعین کر دیا جائے جہاں محافظ جمع ہوتے ہیں۔ اور ایک مبارک دن یہ موقع مل گیا۔ میں اور گلاب قریب قریب تھے۔ ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر اللہ دی نے اشارہ کیا کہ کام کا دن آ گیا ہے، اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہتھوڑا بلند کر کے اس اشارے کا جواب دیا کہ میں تیار ہوں۔ دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہم نے اپنے لباسوں میں چھپے ہوئے ڈائنامائٹ بکس نکالے اور موقع پاتے ہی انہیں ٹائم بکس سے منسلک کر کے ان جگہوں پر چھپا دیا جہاں محافظ آرام کرتے تھے۔ کام ہو چکا تھا۔ اب نتیجہ جو بھی ہو، ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزر رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کی چھٹی کا گھنٹہ بجا اور مزدور کھانا لینے چل پڑے۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کھانا لیں، لیکن کوئی تبدیلی مناسب نہیں تھی، اس لیے مجبوراً کھانا لیا۔ پھر ان ڈھلانوں کی طرف چل پڑے جہاں سے ہمیں جنگلوں کی جانب سفر کرنا تھا۔ ہم میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک لمحہ مشاق گزر رہا تھا، پھر پہلا دھماکہ ہوا، اس کے فوراً بعد دوسرا، اور ہم دوڑ پڑے۔ تیسرے دھماکے کے ارتعاش کو ہم نے دہلانوں پر محسوس کیا۔ ہم بانچھوں کے پیروں میں پنکھے لگے ہوئے تھے، ہتھوڑے ہمارے ہاتھوں میں تھے اور ہم برق رفتاری سے دہلانوں میں دوڑ رہے تھے۔ ہمیں پہاڑوں کا حال معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا، بس ایک ہی لگن تھی، اتنی دور نکل جائیں کہ محافظ ہمیں پا نہ سکے۔ ہمارے سینے دھوکریوں کی طرح چل رہے تھے، لیکن ہم جان توڑ کر دوڑ رہے تھے۔ ہم میں سے کوئی ان جنگلات کے بارے میں تفصیل نہیں جانتا تھا اور بس رکنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ بہت جلد کیمپ میں صورتحال کا اندازہ ہو جائے، اس کے بعد مسلح محافظ ہونہار شکاری کتوں کے ساتھ جنگلوں میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ کتے زمین کی تہوں سے اپنا شکار ڈھونڈ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سورج غروب ہونے تک ہم لگاتار دوڑتے رہے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 7-8 میل دور نکل آئے ہیں۔ بے تحاشا دوڑنے سے ہمارے جسم پسینے سے تر ہو گئے تھے اور تلووں میں آبلے پڑ چکے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ صبح سے پہلے پہلے محافظ دستہ ہماری تلاش میں نکلے گا۔ رات کی اس تاریکی ہمیں ہماری جانیں ہر طرح محفوظ تھیں۔ ہوائیں سرد ہو گئی تھیں اور چونکہ بدن پسینوں سے تر تھے، اس لیے تیز ہوائیں بچھوں کی طرح بدن میں لگ رہی تھیں۔ سب کے سب ہانپ رہے تھے۔ چونکہ زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش تھا، اس لیے سبھی دوڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ سب کے سب تندرست اور توانا جسموں کے مالک تھے اور بدن میں اتنی قوت رکھتے تھے کہ اتنی دیر تک مسلسل دوڑ سکیں۔ ابھی تک کسی نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالانکہ اللہ دین اچھی خاصی عمر کا مالک تھا، لیکن اسے گھٹے ہوئے بدن سے اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ رات گہری ہو چلی تھی اور ہمیں جنگل میں دوڑنے میں پریشانی ہونے لگی۔ 1 فٹ کے فاصلے کی کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی تھی۔ تب اللہ دین کی آواز ابھری، رک جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لینا ضروری ہے، اور سب رک گئے۔ آوازوں کے سہارے ہم ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے۔ یوں بھی دوڑتے ہوئے ہم نے زیادہ فاصلہ نہیں رکھا تھا کہ مبادا اندھیرے میں ہم بچھڑ جائیں۔ ہمارے سینے میں دھوکنے کی طرح چل رہے تھے، ان کی آوازیں ہم سب بخوبی سن سکتے تھے۔ الفاظ مجھ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اللہ دین کچھ کہنا چاہتا تھا، کئی بار اس کے منہ سے بے ربط جملے نکلے، لیکن پھر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ کچھ دیر ہانپنے کے بعد ہمارے حواس بحال ہوئے تو اللہ دین نے بمشکل کہا، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ نیچے گھاس تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر بیٹھنے کی بجائے ہم لوگ لیٹ گئے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے قرب و جوار میں کیا ہے، گھنی جھاڑیاں یا حشرات العارض، جن میں زہریلے جانور بھی ہوں گے۔ بس تھکاوٹ اور ٹھنڈی گھاس ہمیں لیٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بدن میں ایک عجیب سی اینٹھن تھی۔ ہم سب اپنے حواس درست کرتے رہے اور اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ صرف ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ دین نے ہی بولنے میں پہل کی، کیا کیفیت ہے تم لوگوں کی؟ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ منظور کیا خیال ہے، اب ریسٹ کریں یا آگے بڑھتے رہیں؟ میرے خیال میں ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آگے کا سفر شروع کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرا خود بھی یہی خیال ہے۔ کاش ہمارے پاس روشنی ہوتی، کاش ہم کوئی ٹارچ وغیرہ بھی حاصل کر سکتے۔ اتنی گہری تاریکی ہے یہاں کے اگلے قدم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے، لیکن اب ہمیں دوڑنے کی بجائے تیز قدموں سے چلنا چاہیے۔ اللہ دین نے میری اس بات سے اتفاق کیا۔
दूसरे बेचारे कोई मशवरा देने की सलाहियत ही नहीं रखते थे। तकरीबन 1 घंटे तक हम जिंदा मुर्दों की मानंद पड़े रहे। बस सांसों की आवाज़ सुनी जा रही थी, इसके अलावा किसी ने कोई बात नहीं की। 1 घंटे के बाद अल्लादीन उठकर बैठ कर उसने अपने दोनों साथियों को आवाज़ दी, जी उस्ताद, क्या हाल है तुम्हारा? चल सकते हो ना? बिल्कुल उस्ताद, दोनों बोले। तो फिर उठ जाओ। उसके बाद हमने अंधों की तरह सफ़र शुरू कर दी, लेकिन हमारी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। रात गुजरती जा रही थी। इस तरह हम ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, तो बहरहाल कुछ ना होने से होना बेहतर था। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि दफातन सर्द हवा के दोष पर एक आवाज़ लहराती हुई सुनाई और हम सब उछल पड़े। खुदा की पनाह, उन लोगों ने तो हमसे भी ज़्यादा मौसदी दिखाई है। अल्लादीन ने कहा, मैं और दूसरे लोग भी कुत्तों की आवाज़ें साफ सुन रहे थे। हमारी रगों में खून जमने लगा था। ये खौफनाक एहसास बदन पर लर्जा पैदा करने के लिए काफ़ी था कि मुहाफिज कुत्तों के साथ हमारी तलाश करते हुए हमारे नज़दीक पहुंच गए हैं। रुक जाओ, अंधों की तरह आगे बढ़ना खतरनाक है। अल्लादीन ने कहा। फिर मुझे आवाज़ दी, मैं इसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। ये कैसे मुमकिन हुआ मंसूर? इतनी जल्दी वो हमारे करीब कैसे पहुंच गए? ओह अल्लादीन, तुम आवाज़ों की सिम का अंदाज़ा कर रहे हो? अरे हाँ, ये तो हमारे सामने से आ रही हैं। ये क्या हुआ? क्या हम रास्ता भटक गए? ये नामुमकिन है। अल्लादीन परेशानी से बोला, मेरे ख्याल में उन्होंने समंदरी रास्ता इख्तियार किया है। यकीनी तौर पर उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि भागने वाले जंगल में दाखिल हुए होंगे, क्योंकि हम इस जजीरे के नशेब फ़राज से वाकिफ़ हैं और ये नहीं जानते कि किस तरफ से जंगल के सिरे पर पहुंचा जा सकता है। बाहर सूरत ये बात तयशुदा है कि उन्होंने हमारे फ़रार के बारे में पूरा अंदाज़ा लगा लिया है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुत्तों की सिमत सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया जाए, उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है। हम लोग खामोशी से कान लगाए ये आवाज़ें सुनते रहे। सबके सब दहशत ज़दा थे। यक अल्लादीन ने मुझसे कहा, वापस भागो, वो इधर ही आ रहे हैं। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। वो यकीनन एक लंबा सफ़र काट कर मोटर लांचों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। वो हमें घेरने की कोशिश करेंगे। हमें अब ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ उनके कुत्ते ना पहुँच सके, वरना ये कुत्ते हमारी बोटियाँ उड़ा देंगे। ये कहते ही वो वापस उसी रास्ते पर दौड़ने लगे जहाँ से हम लोग जहाँ तक आए थे। हम सभी उसका साथ दे रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें करीब आती जा रही थी। हमारे हाथों में पत्थर तोड़ने वाले बड़े बड़े हथौड़े अब भी मौजूद थे। हमें मगरिब की तरफ रुख इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधर कैंप है। शुमाली हिस्से में, जैसा कि हम दिन में महसूस कर चुके हैं, दलदली इलाका ज़्यादा है, इसलिए उस तरफ जाना बेकार है। अब सिर्फ ये जनूबी हिस्सा रह जाता है जिस तरफ हमें दौड़ना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि इस हिस्से में दौड़ते हुए हम दरिया से कितनी दूर निकल जाएंगे, लेकिन यही एक मुनासिब रास्ता है जिसे इख्तियार किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि यहाँ दलदली कहते हैं या नहीं। हमें एहतियात ही से सफ़र करना होगा, लेकिन अगर इस तरफ दलदली हिस्से हैं तो हमें उनसे फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि मुहाफिज अपने कुत्तों को उस तरफ लाने की जुर्रत नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरफ चलो, मैंने कहा, और हम सब जनूबी हिस्से की जानिब बढ़ने लगे। हम तेज़ी से सफ़र तय कर रहे थे। एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें हवा के दोष पर तैरती हुई कभी कभी सुनाई दे जाती और कभी कभी बंद हो जाती थी। इसका मतलब ये था कि मुहाफिज हमारी तलाश में सरगर्मी से मसरूफ़ है। उन्हें मालूम हो गया होगा कि अभी तक हम में से कोई इन जंगलों से नहीं निकल सका। जिस जगह हम सफ़र कर रहे थे वहाँ ऊंची ऊंची हारदार झाड़ियाँ और गुंजान दरख्त थे। अगर सुराह रसा कुत्ते इन मुहाफिजों के साथ ना होते तो ये जगह छुपने के लिए इतनी अच्छी थी कि वो लोग हमें क़यामत तक तलाश ना कर सकते। हम इसी फ़क्र में गलतान थे कि हमें अपने बाएं जानिब बाहर से सुनाई और हम सब पेट के बल लेट गए। हमारे दिल बुरी तरह धड़क रहे थे, लेकिन ये गालिबन कोई जंगली जानवर था जो वहाँ छुपा हुआ था और अब डर कर भाग रहा था। चंद लम्हात इसी तरह छुपे छुपे गुजर कर अभी हम उठने का इरादा कर ही रहे थे कि हमें एक तेज़ रोशनी नजर आई जो हमसे तकरीबन 50 गज के फासले पर थी और इधर उधर रेंग रही थी। हमारी सांसें बंद हो गई। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये मुहाफिज इतने करीब पहुंच चुके हैं। यकीनन उस शख्स के साथ कोई कुत्ता नहीं था जिसके हाथ में टार्च थी, वरना कुत्ता हाँ यकीनन हमारी बू सूंघ लेता। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जानिब बढ़ने लगी। हम दम साधे लेटे थे, ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं कर रहे थे। हमारी निगाह में उस हाथ पर जमी हुई थी जिसमें टार्च थी। टार्च की रोशनी के धुंधले में 2 साए नज़र आ रहे थे। बिलाहर उनका हमसे सिर्फ 20 फुट का फासला रह गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नज़दीक तो होते चले गए। इस तरह इस बात का यकीन था कि चंद लम्हात में वो हमारे नज़दीक होंगे। गो लंबी और घनी झाड़ियों में टार्च की रोशनी ज़्यादा करामत साबित नहीं हो रही थी, लेकिन अगर वो इस तरह का रुख ज़रा सा झुका लेते तो लाजमी बात थी कि वो हमें देख लेते। चूँकि वो मुसल्लह थे इसलिए वो हमारा हलाक हो जाना लाजमी अमर था। अल्लादीन ने मेरे बहादुर दोबारा सरगोशी के अंदाज में बोला, सिर्फ 2 ही मालूम होते हैं मंसूर, और उनका हलाक होना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाई और हम दोनों तैयार हो गए। बाकी 3 अफराद को हमने खामोश रहने के लिए कहा था, क्योंकि इस वक्त हंगामा हेज़ी किसी तौर मुनासिब नहीं थी। मुहाफिज आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आते गए और अब उनका फासला हमसे सिर्फ चंद फुट का रह गया था। अब वो यकीनी तौर पर इस जगह से गुजरने वाले थे जहां हम छुपे हुए थे। हम अगर जगह बदलने की कोशिश भी करते तो बेसुध था, क्योंकि झाड़ियों की जुम्बिश हमारी मौजूदगी का पता दे देती। चनाचे अब इसके सिवा और कोई चारा कार नहीं था कि हम उन पर भरपूर वार करें और उससे फ़ायदा उठाएं, और हुआ भी यही। वज़ी हथौड़ों ने मुहाफिजों की खोपड़ियाँ पाश पाश कर दी। उनके हलक से आवाज़ें तक न निकल सकीं। वो ज़मीन पर ढेर हो गए।
ان کی کمر پر پیٹیاں لٹکی ہوئی تھی، محافظوں کے پاس رائفلیں تھیں، یہ رائفلیں اور پیٹیاں قبضے میں کر لی گئیں اور پھر اللہ ان کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ محافظوں کے اندرونی جیبوں کی تلاشی لینے لگا اور ان کی جیبوں سے اچھی خاصی رقم دستیاب ہوگی جو اس نے اپنے لباس میں ٹھونس لی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، چلو بڑھ چلو یہاں سے، میرا خیال ہے ہمیں ایک غیبی مدد حاصل ہوئی ہے، یہ رائفلیں ہمارے لیے بےحد کرامت ہے، چنانچہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ محافظ اتنی برق رفتاری سے ہمارے نزدیک کیسے پہنچ گئے، چنانچہ ہم رکے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ ہاردار جھاڑیوں نے کپڑے پھاڑ دیے اور پورے جسم پر خراشیں ہی خراشیں تھیں، لیکن زندگی کے حصول کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کرنا ضروری تھی، اور زندگی اسی صورت میں بچ سکتی تھی کہ ہم محافظوں کے نرغے سے نکل جائیں۔ وہ جگہ چھوڑ کر ہم کافی دور پہنچ گئے۔ سفر اب بھی نہایت آہستگی سے جاری تھا کیونکہ دلدلوں کا خطرہ تھا، ہر قدم پھونک پھونک پر اٹھا رہے تھے، سب ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تاکہ اگر کوئی کسی دلدل کے کنارے پہنچ جائے تو دوسروں سے جلدی سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹ لے۔ اسی طرح سب کی زندگیاں بچ سکتی تھی اور ہم اجتماعی طور پر محفوظ رہ سکتے تھے۔ ہمیں دوبارہ روشنی نظر آئی جہاں ہم نے ان 2 محافظوں کو ہلاک کیا تھا۔ یقینی طور پر دوسرے محافظ جہاں پہنچ گئے تھے اسے ہم اپنی خوش بختی ہی کہہ سکتے تھے کہ پہنچنے والوں کے ساتھ کتے نہیں تھے، بلکہ کتوں کو وہ کسی اور جگہ ہی استعمال کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی بھونکنے کی آوازیں ہمیں صاف سنائی دے جاتی، لیکن یہ آوازیں دور سے آتی محسوس ہوتی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ نئے آنے والے محافظوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشیں دیکھ لی ہوں گی، اور اس یقین کا ثبوت فوراً ہی مل گیا۔ دوسرے لمحے ٹارچوں کی روشنیاں چاروں طرف لہرانے لگی اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ لیٹ جاؤ، نیچے لیٹ جاؤ، میں نے کہا اور خود بھی زمین پر گر پڑا۔ گولیاں جھاڑیوں کو توڑتے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ وہ یقینی طور پر اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، انہوں نے کسی سمت کا تعین نہیں کیا، بس ان کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ محافظوں کو ہلاک کرنے والے زیادہ دور نہیں گئے اور کسی بھی جگہ وہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہم زمین سے چپکے لیٹے رہے۔ دفعتاً گلاب کے حلق سے ایک کریہا آواز نکلی اور اس نے بے اختیار اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ اللہ دین سرگوشی کے انداز میں گرایا۔ سانپ صاحب، میرے سینے کے نیچے سانپ تھا۔ یقینی طور پر سانپ۔ گلاب کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ اللہ دین بھی اچھل کر بیٹھ گیا، دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے، لیکن اسی وقت چند گولیاں ہماری سروں کے بالکل نزدیک سے گزری اور ایک بار پھر ہمیں سر کے بل زمین پر جھک جانا پڑا۔ ہمت سے کام لو گلاب، اگر وہ نکل گیا ہے تو اب اس طرف نہیں آئے گا۔ ہونہار اور خوفناک حشرات العارض بھی انسانوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گلاب تھر تھر کانپ رہا تھا، دوسرے لوگ بھی متاثر معلوم ہوتے تھے۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ بہر صورت محافظ گولیاں برساتے رہے اور چند ساتھ کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یقیناً وہ اندازہ کر رہے تھے کہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں کارآمد ہوئی ہیں یا نہیں، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے وار کاریگر ثابت نہیں ہوئے اور ہم قرب و جوار میں موجود نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور ایک بار پھر ہمیں نئے خطرات سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کا رخ اسی سمت تھا، کمبخت نہ جانے کس طرح ہماری بو سونگھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ان کی تعداد کا ہمیں اندازہ نہیں تھا، اگر وہ قرب و جوار سے آگے نکل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ پھر ان سے نمٹنا بھی ضروری ہوگا۔ ٹارچوں کی تعداد 4 تھی اور یقینی طور پر تمام آدمی ہی ٹارچ لیے ہوں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ محافظوں کی تعداد اس بار 4 سے زیادہ تھی۔ اللہ دین بالکل میرے قریب تھا، اس نے میرے کان میں کہا، اب کیا کیا جائے منصور؟ میرا خیال ہے خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر یہ لوگ ہمارے بالکل ہی نزدیک آ جائیں تو پھر دیکھا جائے گا، اور اگر یہ ہمارے قریب سے گزر کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم اسی جگہ رک کر ان کے دور نکل جانے یا اپنی تلاش سے مایوس ہو جانے کا انتظار کریں گے، ورنہ پھر جیسے بھی صورتحال پیش آئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اتنی برق رفتاری سے کام کریں گے، اللہ دین نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ محافظ قریب آتے چلے گئے، اب ہم ان کے قدموں کی دھمک اپنے بالکل قریب محسوس کر رہے تھے۔ جھاڑیوں میں ان کے قدموں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یقینی طور پر ان کے ہاتھوں میں رائفلیں بھی تیار ہوں گی۔ وہ ہمارے بالکل نزدیک پہنچی، لیکن یہ دیکھ کر ہمیں ایک گونا مسکون محسوس ہوا کہ ان کا فاصلہ ہم سے ذرا زیادہ تھا، یعنی وہ ہماری سروں پر سے نہیں گزرنے والے تھے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے اور ان کی آوازوں کی بازگشت ہمارے کانوں میں گونجنے لگی۔ کمبختوں کو زمین نگل گئی یا آسمان، ویسے ہیں یہیں کہیں قرب و جوار میں، کیونکہ ان دونوں کو انہوں نے ہلاک کیا ہے۔ ہاں یقیناً وہ یہی ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکیں گے، بس ذرا صبح ہو جائے، دن کی روشنی میں ہم انہیں آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ویسے ان کا فرار بلا شبہ ایک عظیم کارنامہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح فرار ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سبق مل گیا گواسکر کو، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، کسی نے کہا، لیکن کسی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسرا بولا، دریا کی جانب بھی لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے، وہاں بستی میں ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر کسی نے ان مفروروں کو پناہ دی تو پھر اس کی زندگی مشکل ہے، انہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے مزدوروں کو تلاش کر کے انہیں ہمارے حوالے کرنا ان کا فرض ہے۔ اوہو، کیا وہاں اطلاع پہنچا دی گئی ہے؟ ہاں، ایک موٹر لانچ دریا کے ڈیلٹا پر روانہ کر دی گئی ہے، کویا دریا کا راستہ بھی مسدود کر دیا گیا ہے۔ گواسکر بلا شبہ ایک ذہین آدمی تھا، اس نے ہماری سمتوں کا صحیح اندازہ لگا لیا، پھر ہمیں اس جزیرے کے محلے وقوع کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ سیٹھ جبار کے آدمی یقینی طور پر معمولی آدمی تو نہیں تھے، وہ کم وقت پوری طرح مجرمانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔
اب وہ مشرقی سے ہم جا رہے تھے، ہم نے سکون کی گہری سانس لی اور ایک بار پھر ہم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ دین نے کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ تو بڑی مشکل پیش آ گئی، اس طرح تو ہم دریا کے کنارے نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے اللہ دین، میں نے کہا، ہمیں اس جنگل میں ہی روپوش رہنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں 10-12 روز یہاں گزارنے پڑیں گے تاکہ وہ لوگ ہماری تلاش سے مایوس ہو جائیں۔ یہ رائفلیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اگر کبھی محافظ ہم تک پہنچ ہی جائیں گے تو ان رائفلوں سے کام لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے متفق ہوں، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ جب تک صبح کی دھندلکیں پھیل جائیں تو ہم کوئی مناسب جگہ تلاش کر لیں جہاں ہم 10-12 روز تک قیام کر سکیں۔ اس نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی ترکیب نہیں رہی تھی۔ پھر صبح کاذب نے دھندلکیں پھیلنے لگے، روشنی زمین و آسمان سے پھوٹ رہی تھی اور ماحول روشن ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنی یہ جگہ بھی چھوڑ دی اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگے۔ ہم سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر درختوں کے ایسے گھنے جھنڈ موجود تھے جن میں اگر ہم پہنچ جاتے تو چھپنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی۔ ہم نہیں جانتے کہ ان درختوں کے پیچھے کیا ہے۔ یقینی طور پر ان درختوں کی قرب و جوار میں حشرات العارض کی تعداد بے پناہ ہوگی، لیکن اس وقت موت چاروں طرف موجود تھی، کوئی سمت اس سے خالی نہیں تھی، لہٰذا دیکھنا یہ تھا کہ موت کس طرف سے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے۔ میں نے اللہ دین کی توجہ اس طرف مبذول کروائی اور وہ میرے اس خیال پر غور کرنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم درختوں کے نیچے یا قرب و جوار میں رہنے کی بجائے ان کی چوٹیوں پر پناہ بنا لیں گے اور اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک کہ محافظ اس علاقے سے نکل نہ جائیں۔ بالکل مناسب، آؤ تیز رفتاری سے سفر کریں، ورنہ تم سن ہی چکے ہو کہ صبح کی روشنی میں وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ رکھتے ہیں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم درختوں کے اس گھنے جھنڈ کے پاس پہنچ گئے، لیکن یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی کہ درختوں کے نیچے جو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ان میں ایک مخصوص قسم کے پھل لگے ہوئے تھے جنہیں ہم کوئی نام نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پھل ہمارے لیے بالکل اجنبی تھے، لیکن اگر یہ پھل ہماری بھوک کا سہارا بن جاتے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم درختوں پر ہی کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ میں نے جھاڑی میں سے ایک پھل توڑ کر اسے تھوڑا سا چکھا، انتہائی شیریں پھل تھا اور اس میں نمی کی مقدار بھی کافی تھی۔ میں نے اسے چبایا، پھر ایک اور پھل توڑ کر اللہ دین کی طرف بڑھا دیا۔ نہ جانے کیا ہے، کہیں اس کے اثرات زہریلے نہ ہوں، اس نے کہا۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑا، کمال ہے یار، تم موت کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ موت کس جگہ نہیں ہے، اس پورے جزیرے پر ہمارے لیے موت ہی موت ہے اور ہم اسے موت کا جزیرہ کہہ سکتے ہیں۔ پھلوں میں اگر زہر کی آمیزش ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ موت ہی تو آئی، اور یہ موت محافظوں کی گولیوں سے آ سکتی ہے، حشرات العارض سے کاٹنے سے آ سکتی ہے، لیکن اگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے قدرت نے ہمارے لیے یہ سامان مہیا کیا ہے تو ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ دین نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور ہم نے جلدی جلدی بہت سارے پھل توڑ کر جیبوں میں بھر لیا۔ اس کے بعد ہم درختوں کی چوٹیوں کی جانب دیکھنے لگے۔ درخت بہت زیادہ بلند نہیں تھے، لیکن اتنے گھنے تھے کہ ان کی شاخوں میں چھپ کر آسانی سے بیٹھا جا سکتا تھا، بلکہ اگر ہم ذرا سی کوشش کرتے تو ایسی شاخیں بھی تلاش کر سکتے تھے جن پر بآسانی لیٹا جا سکے۔ چنانچہ ہم درختوں پر چڑھنے لگے۔ پیروں کے آبلے درختوں پر چڑھنے میں تکلیف دے رہے تھے، لیکن یہ ساری تکالیف اس وقت ہمارے لیے بے بنیاد تھی۔ ہم پانچوں درختوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے اور بندروں کی طرح ادھر ادھر گھوم کر ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جو ہمارے لیے کارآمد ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ درخت ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں، ان کی شاخیں اس طرح آپس میں گتھی ہوئی تھیں کہ ان پر آسانی سے لیٹا بھی جا سکتا تھا۔ ہمیں انتہائی محفوظ پناہ گاہ مل گئی تھی، محفوظ صرف اس شکل میں کہ ہم درختوں سے گر نہیں سکتے تھے، البتہ اگر محافظ اور کتے یہاں پہنچ جائیں تو پھر کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ اپنی جگہوں پر آرام سے لیٹ کر ہم نے جیبوں سے پھل نکالے اور انہیں چبانے لگے۔ ابھی تک بھوک کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن پھل کھانے سے یوں لگا جیسے ہمارے جسموں میں نئی توانائی دوڑ گئی ہو۔ اچھی خاصی مقدار میں یہ پھل توڑے تھے اور بے شمار پھل یہاں قرب و جوار میں پھیلے ہوئے تھے۔ بظاہر یہ پھل ہر طرح سے بے ضرر تھے اور انہیں کھانے کے بعد ہمیں کوئی خاص احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ دین نے ایک رائفل مجھے دے دی اور دوسری اپنے پاس رکھ لی۔ ہم نے رائفلیں چیک کر لی تو ان میں کارتوس لگے ہوئے تھے۔ بعض اس کے بعد ہم تھکن سے چور آنکھیں بند کر کے اپنی جگہوں پر آرام کرنے کے لیے لگے۔ کم از کم یہ یقین تھا کہ اگر آنکھ لگ بھی گئی تو ہم نیچے نہیں گریں گے، اور اس احساس نے واقعی بڑا سکون بخشا تھا۔ ہماری آنکھیں خود بہت بند ہونے لگیں، آنکھوں میں شدید جلن تھی اور پلکیں جڑی جا رہی تھی، لہٰذا میں اپنے ذہن سے نیند کو دور نہ رکھ سکا اور اسی دیر میں ہی غافل ہو کر سو گیا۔ اب نہ مجھے رائفل کا پتہ تھا، نہ محافظوں کا اور نہ کتوں کا۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے مغرب کی جانب سے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ کتوں اور ان کے محافظوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جا چکے ہیں۔ اب ہم اس جنگل میں ایک بار پھر آزاد ہیں، لیکن ہمارا یہ فیصلہ برقرار تھا کہ ہمیں چند روز یہیں چھپے رہنا چاہیے۔ دریا پر جانا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہوتا۔ چند روز کے بعد جب وہ لوگ ہماری طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو نگرانی ختم ہو جائے گی۔ نیچے جھاڑیوں میں پھل موجود تھے جو ہمارے لیے وقتی سہارا بن سکتے تھے۔ پھلوں میں چونکہ نمی اچھی خاصی تھی، اس لیے پیاس کی شدت سے محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں تو بعد میں یہ محسوس کیا کہ ہم اندرونی طور پر نہایت پرسکون ہیں۔ آرام کرنے کی وجہ سے تھکن بھی کافی حد تک دور ہو گئی تھی، گو بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم بے آرام اور درختوں کی کھردری شاخوں پر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی جانب نگاہ دوڑائی، سب کے سب ابھی سو رہے تھے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نیند کیسی ظالم چھ ہے!
ہر جگہ آ جاتے اور انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران محافظ اور کتے یہاں پہنچ جاتے تو بھلا ہمیں کون بچا سکتا تھا، کیونکہ ہم گہری نیند سو رہے تھے، لیکن باہر صورت بچانے والا ایک ہاتھ ہمارے سروں پر موجود تھا، اور یقینی طور پر اگر اسی کی منشا نہیں تھی تو پھر ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ 3 موٹی موٹی شاخوں کے درمیان پھنسا ہوا بیٹھا تھا اور بڑے اطمینان سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ دن کی حرکات ابھی تک تو ناگوار محسوس نہیں ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں یہ شخص مجھے خطرناک لگتا تھا، جیسے اس کا دل صاف نہیں اور وہ صرف یہاں سے نکلنے کے لیے ہم لوگوں کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، باہر آزاد دنیا میں جانے کے بعد اس کا جو دل چاہے وہ کرے، ہم میں سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیکن بس دل میں ایک احساس تھا جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ اللہ دن کی آواز سنائی نہ دیتی تو نہ جانے میں کب تک خیالات میں ڈوبا رہتا۔ اللہ دن اٹھ کر بیٹھ کے اس کے پاؤں درخت کی شاخ سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی ہوٹل کے کمرے میں موجود ہیں۔ دیکھو ان سسروں کو کیسے مزے سے سو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جاگنے کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں، کتوں وغیرہ کی آوازوں کا بھی اب کوئی پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہاں ہماری موجودگی سے مایوس ہو کر چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہاں پوشیدہ رہنا ہوگا۔ ابھی ہم آگے کی سفر کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، تم لیڈر ہو، تمہاری کسی بات سے انحراف نہیں کیا جائے گا، میں نے جواب دیا، اور اللہ دین خاموشی سے کچھ دیر سوچنے لگا، پھر اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا دوست، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ مجھے لگا کہ تم عام آدمی نہیں ہو، لڑائی بڑائی کی گر جانتے ہو، سمجھدار اور پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، طاقتور بھی ہو اور نڈر بھی، اس کے باوجود تم ایک عام آدمی کے اندازے سے سوچتے ہو۔ پھر کیا کروں؟ دولت کمانے کے لیے گدھوں کی طرح محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دوسرے طریقے بھی تو ہوتے ہیں، اسمگلنگ، ڈاکہ زنی، بلیک میلنگ اور دوسرے ایسے کاروبار جن کے ذریعے دولت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے کام ہر شخص کے بس کا روک تو نہیں ہوتے بے شک، لیکن بعض اوقات کوئی تجربہ کار ساتھی مل جائے تو آسانیاں فراہم ہو جاتی ہیں، اور تمہیں ایسا ساتھی مل سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو میں اس کی شاگردی قبول کر لوں گا، شاگردی نہیں دوستی، میں تمہیں اس کی پیشکش کرتا ہوں۔ فی الحال یہ زبانی گفتگو ہوگی، لیکن اگر ہم باہر ہو بھی یہاں سے نکل گئے تو پھر کام کریں گے۔ تمہیں کسی خاص جگہ پہنچنے کی جلدی تو نہیں؟ قطعی نہیں، ان حالات میں کبھی گھر واپس نہیں جاؤں گا، یہ ناکام شکل لے کر گھر جانے سے تو نہ جانا بہتر ہے۔ زندہ باد، پھر اپنے یار کے کارنامے دیکھو، ہم ذہنی طور پر عام لوگوں سے برتر ہیں، چنانچہ ہماری یہ برتری قائم رہنی چاہیے۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے اسے مصافحہ کر لیا، اس وقت یہی مناسب تھا۔ 1 ہفتے تک ہم اسی جنگل میں چھپے رہے اور پھر مکمل اطمینان کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ ہمارا رخ دریا کے کنارے کی آباد بستی کی طرف تھا۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ بستی تک پہنچنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا، کیونکہ اصل راستے سے ہٹ گئے تھے۔ باہر صورت ہم سفر کرتے رہے، راستے میں بے پناہ رکاوٹیں تھیں، سانپ اور دوسرے حشرات العارض جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے زندگی کے کسی لمحے میں نہ سوچا تھا کہ کبھی ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑے گا، لیکن جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہم سفر کر رہے تھے، مشرق کی طرف سے آہستہ آہستہ چاند آسمان پر بلند ہو رہا تھا اور اس کی زرد روشنی نے جنگل کا اندھیرا دور کر دیا تھا۔ اس طرح ہمیں سفر میں آسانی ہو گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے بدن کو چھو رہے تھے، اور پھر اسی رات ہم نے دریا کے کنارے آباد بستی دیکھی۔ کچے مکانات چاندنی میں کھلونوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ ہم بستی کی طرف بڑھتے گئے، پھر اس کے قریب پہنچ گئے۔ پوری بستی ویران معلوم ہوتی تھی۔ پھر کسی طرف سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور ہمارے قدم رک گئے۔ کتے کی اس آواز کا جواب دوسرے کتوں نے بھی دیا، اور پھر کتوں کا اچھا خاصا گروہ جمع ہو گیا۔ انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس صورتحال سے ہم گھبرا گئے۔ ہم نے رائفلیں سنبھال لی اور ہتھوڑے لے کر کتوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کتے ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ بستی میں جگار ہو گئی۔ اس کے باشندوں ہاتھوں میں لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور شاید بندوقیں لے کر باہر نکل آئے اور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اللہ دین نے صورتحال کا خاموشی سے جائزہ لیا۔ بستی والے پورا گروہ بنا کر ہماری طرف چل پڑے ہیں۔ وہ ہماری طرف سے ہوشیار تھے۔ پھر ان میں سے کسی نے عربی زبان میں کچھ کہا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ دین نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، ہم کیگاروں کے مہمان ہیں، اسے ہمارے بارے میں اطلاع دو۔ دوسروں میں سے کسی نے یہ بات سنی یا نہ سنی، لیکن خوش قسمتی سے کیگاروں بھی اسی مجمع میں موجود تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھ گیا اور ہمارے پاس پہنچ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے انگلش میں پوچھا، اور پھر شاید قریب آ کر اس نے اللہ دین کو پہچان لیا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ دین سے معانقہ کیا، پھر ہنس کر دوسرے لوگوں کو عربی میں کچھ سمجھانے لگا۔ دوسرے لوگ عربی میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس چل پڑے۔ کیگاروں ہمیں لے کر چل پڑا۔ ایک کچے مکان کے بڑے احاطے میں داخل ہو کر اس نے کسی کو آواز دی۔ اس ہنگامہ خیزی سے گھر کے سب لوگ جا گئے۔ بہرحال ایک کمرہ کھولا گیا جہاں مخصوص قسم کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ کیگاروں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر ایک نوجوان لڑکی سے عربی زبان میں کچھ کہا تو وہ چلا گیا۔ پھر اسے گہری نگاہوں سے ہم سب کو دیکھا اور بولا، یہ سب تمہارے ساتھی ہیں؟ خیریت سے یہاں پہنچ گئے یا کوئی حادثہ ہو گیا؟ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرار ہونے والے تم ہوگے۔ وہ لوگ 3 دن تک یہاں پڑاؤ ڈالے رہے تھے۔ گواسکر کے آدمی؟ ہاں، انہی کی بات کر رہا تھا۔
آدھی رات کو لانچوں کے ذریعے یہاں پہنچے تھے اور پوری بستی گھیرے میں لے لی تھی۔ ایک ایک مکان کی تلاشی لی تھی۔ گدھوں نے خود کو بہت چالاک سمجھا تھا، لیکن گارو ہنسنے لگا، پھر بولا۔ اس کے بعد انہوں نے بن سالک کو ہدایت کی کہ 5 مفرور اگر یہاں پہنچے تو انہیں فوراً اطلاع دے دی جائے۔ بن سالک کون ہے؟ اس بستی کا سردار۔ اس کے بے شمار آدمی اور سراخ رساں کتے جنگلوں میں کئی دن رہے تھے، کیا وہ تم تک نہیں پہنچے؟ گارو نے پوچھا۔ پہنچے تھے لیکن ہمیں پا نہ سکے۔ مجھے اندازہ ہے تم بہت چالاک آدمی ہو، گارو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا جسے گارو نے ہدایت دے کر بھیجا تھا گرم گرم چائے لے آیا، اور یہ چائے اس وقت دنیا کی سب سے لذیذ شے لگی تھی ہمیں۔ ایک ایک پیالی سے طبیعت سیر نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے دوسری طلب نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ دین کسی سوچ میں ڈوبا تھا، پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، تمہیں ہماری وجہ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی گارو؟ کیسی پریشانی؟ بن سالک کو ہمارے پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی، پھر کیا وہ ہمیں گرفتار کر کے واپس قید خانے بھجوا دے گا؟ اللہ دین نے پوچھا، اور گارو ہنسنے لگا۔ ہرگز نہیں، بستی والوں کو بس اس وقت تک تمہارے بارے میں تشویش تھی جب تک تمہاری کوئی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری شناخت کر دی، اب کسی کو تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس خطرناک ماحول میں ہم ایسے ہی گزارا تو نہیں کر رہے، ہمارے درمیان مثالی اتحاد ہے۔ حالانکہ تمہاری تعداد سے سب سمجھ گئے ہوں گے کہ تم کون ہو، لیکن بس وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے تم سے شناسائی کا اظہار کر دیا، اور اب تم پوری بستی کی پناہ میں ہو۔ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ تو واقعی قابل فخر بات ہے، اللہ دین نے کہا۔ کسی اور شے کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں انتظام کر دوں۔ گارو نے کہا، نہیں شکریہ، تھکے ہوئے ہیں بری طرح، بس ہمارے آرام کا بندوبست کر دو۔ اللہ دین نے کہا، اور گارو اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لیے کمرے میں فرش بچھا دیا گیا، گاؤ تکیے لگا دیے گئے، اور گارو ہمیں آرام کرنے کے لیے کہہ کر چلا گیا۔ ہم سب لیٹ گئے تھے۔ واقعی اب تھکن کا شدید احساس ہو رہا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ اللہ دین بھی جاگ رہا تھا، ہمارے تینوں ساتھی البتہ سو گئے تھے۔ تمہیں اس شخص پر مکمل اعتماد ہے گارو؟ اللہ دین، بظاہر تو ٹھیک ٹھاک، لیکن اگر کوئی مشکل پیش آئی تو دیکھا جائے گا، اللہ دین نے جواب دیا۔ دوسری دفعہ ہمیں عمدہ قسم کا ناشتہ پیش کیا گیا۔ گارو بڑی خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد اللہ دین کو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم لوگ اسی جگہ رہے، اور گارو نے کہا کہ تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ بظاہر کوئی خطرہ نہیں، مگر ہوشیار رہنا ہوگا۔ ممکن ہے وہ اب بھی تم لوگوں کو تلاش کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ کوئی خاص احساس دل میں نہیں تھا، دونوں رائفلیں یہیں موجود تھی۔ پھر اللہ دین کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں کے خدشات کا شکار ہو کر فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ دوپہر کو بھی اللہ دین واپس نہ آیا، اور ہمیں اس کے بغیر کھانا کھانا پڑا، لیکن شام کو وہ واپس آ گیا، مطمئن تھا اور کسی قسم کے تردد کا شکار نہیں تھا۔ رات کو میرے پاس ہی لیٹ گیا، اور پھر اس نے پرخیال انداز میں کہا، میرے اور تمہارے درمیان ایک بات ہوئی تھی منصور، کیا خیال ہے نئی زندگی کے آغاز کے لیے تیار ہو؟ میں نہیں سمجھا۔ یہاں سے نکلنے کا بہترین چانس مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دولت کا حصول بھی ممکن ہے۔ میرے خیال میں ہم دونوں کم از کم 10 ہزار روپے کے مالک بن سکتے ہیں، اور اگر داؤ لگ جائے تو لاکھوں کاروبار ممکن ہے۔ گارو سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، شاید میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ عجیب و غریب فطرت کے مالک ہیں، ہر قسم کی مجرمانہ کارروائی کرتے ہیں، اور اس جزیرے پر آباد ہے۔ حالانکہ یہ جزیرہ عام راستوں سے ہٹ کر ہے، لیکن ان کے خیال میں یہ ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، اور پھر خاص طور پر یہ اسمگلروں کا جو اڈا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کی بچت ہے۔ ایک طرح سے یوں سمجھو کہ ان کا تعلق بھی انہی اسمگلروں میں سے ہے، لیکن یہ سب براہ راست ان کے ملازم نہیں، البتہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تعجب ہے کیسا کام کرتے ہیں، جبکہ ان کے مزدوروں کو بھی پکڑ کر ان کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ گارو ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ دراصل جہاں اس بستی کا سردار تو بن سالک ہے، لیکن ہر شخص اپنے طور پر کام کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ سردار کو بھی دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ بستی ایک پورا خاندان ہے، اور اس خاندان میں سب ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ بڑا اچھا طریقہ ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، کیا پیشکش کی ہے گارو نے؟ بس کچھ غلام ہے اس کے پاس، کہتا ہے کہ تقریباً 10 سے 11 افراد ہیں، مرد ہیں، انہیں کشتی میں بھر کر یہاں سے تقریباً 30 میل دور ایک جزیرے میں فروخت کرنا ہے۔ وہ جزیرہ غلاموں کی منڈی ہے، وہ بھی عام راستے سے ہٹ کر ہے، لیکن وہاں بڑی بڑی لانچیں اور جہاز آتے ہیں جو اسی قسم کے کام کرتے ہیں۔ گارو چاہتا ہے کہ اس کے یہ غلام ہم لے کر جائیں۔ وہ ہر غلام کے عوض 2000 روپے کمیشن دینے کو تیار ہے۔ اس طرح تقریباً 22,000 روپے بنتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے یہی کہا کہ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر لوں۔ میرے خیال میں منصور، یہ تو وہاں ایک رقم ہاتھ آ رہی ہے کہ گارو اپنے 2 آدمی بھی ہمارے حوالے کرے گا جو غلاموں کے منتظم ہوں گے۔ بڑی چالاکی سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، میں نے پوری تفصیل سنی ہے۔ فی الوقت اس کے خیال میں جزیرہ چھوڑنے کا وقت نہیں، کیونکہ ہماری تلاش بھی ہو رہی ہے۔ یہ غلام بھی خطرے میں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ غیر مطلق لوگوں کے ہاتھ ان غلاموں کو منڈی روانہ کر دیں، اور اس کے لیے گارو نے مجھ پر اعتماد کیا۔ مقصد یہی ہے کہ ہم ان غلاموں کو ایک مخصوص باڑے تک پہنچا کر رقم وصول کر کے اس کے آدمی کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ہمیں آزادی ہے، جہاں چاہے نکل جائیں۔ میں سے چدر رہ گیا۔ اس جدید دور میں غلاموں کی فروخت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ میں نے سنا اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہوگی، بشرطیکہ کہ اللہ دین کوئی چال نہ چل رہا ہو۔ لیکن میں تہیہ کر چکا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو، اللہ دین سے بگاڑنا مناسب نہیں۔
चनाचे मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, अनोखी पेशकश है अलादीन, क्या तुमने गुलामों की तजारत के बारे में कुछ मालूमात हासिल की है? हाँ, काफ़ी बातचीत हुई है। वो जजीरा उन लोगों की ज़ुबान में बादियान कहलाता है। बहुत बड़ा कारोबार होता है वहाँ। बाकायदा दलाल होते हैं जो राब्ता कायम कर लेते हैं, बाकी काम उनका होता है, और इस दौर में इन हालात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, मेरी तो आँख खुल गई है मंसूर। मेरा ख्याल है तकदीर हर इंसान को एक चांस ज़रूर देती है। जब तक इंसान अपनी जगह ना छोड़े उसे कुछ नहीं मिलता। तो मेरे साथी बन जाओ, मैं करोड़पति बना दूंगा। यकीन करो मंसूर, करोड़पति फिर अरबपति। दौलत हमारे कदमों में ढेर हो गई। दौलत ही दौलत। अलादीन की आंखों में शैतान नाच रहा था। ये चंद लम्हात खामोशी से सी शक्ल देखता रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, वो किस तरह अलादीन? यार गौर करो, हमारे वतन में मशरिक़ वुस्ता से दौलत समेटने की वबा किस कदर आम है। हर तीसरा आदमी दुबई, कोयत, मस्कत, शारजा, सऊदीयत पहुँचने की हाँफ दिखता है। जैसे वहाँ दवात के दरख्त उगे हुए हैं और वो वहाँ से दौलत समेट कर ले आना चाहता है। बेशुमार रिक्रूटिंग एजेंसियाँ काम कर रहे हैं, कुछ सही कुछ फ्राड एजेंसियाँ नाजायज़ ज़राए से लोगों को यहाँ ला फेंकती हैं। कुछ यहाँ छुप जाने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम। हम इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ क्यों ना करें? मसलन मैंने पूछा। गौर करो मंसूर, रिक्रूटिंग एजेंसियाँ 10-10, 5 या 5,000 लेकर इन लोगों को वहाँ पहुँचाती हैं। हम यहाँ उनके लिए नौकरियाँ लेकर जाएंगे। हम ऐसे लोगों के हैसियत से वहाँ पहुँचेंगे जो भर्ती करने आए हैं। 2-3 आदमियों का बंदोबस्त और करना होगा, जिनमें कुछ मशरिक़ वुस्ता के बाशिंदे होंगे, और ना भी होंगे तो बना दिए जाएंगे। ये लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए मज़दूर लेकर जाएंगे, लेकिन ये मज़दूर बराह रास्त बादियान पहुँचेंगे और जहाँ फ़रोख्त कर दिए जाएंगे। दौलत ही दौलत। एक गुलाम 25 और 30 हज़ार में फ़रोख्त होगा। तुम अंदाज़ा करो क्या कैफियत होगी। 10-5 हज़ार अफराद को जहाँ पहुँचा देना कौन सी बड़ी बात है? मेरा दिल बैठने लगा। इंसानियत के ऊपर कितना बड़ा जुल्म था ये, कैसा अनोखा लेकिन मकरूह मंसूबा था ये। आज अलादीन के जहन में था, कल किसी और के जहन में होगा। और अपने माहौल से परेशान लोग तलाश मुआश में सरगर्दा इन भेड़ियों के हाथ लग जाएंगे और उसके बाद की ज़िंदगी उनके लिए मौत से भी बदतर होगी। हाँ, मौत से भी बदतर। मैं सोचता रहा, ज़माना न जाने कितने हौलनाक मसाइब का शिकार है। होनहार भेड़िए अपनी सुर्ख ज़बानें निकाले चमकदार आंखों से मज़लूमों की जानिब निगरां हैं कि कहाँ चूके और वो उन्हें दबोच लें। अलादीन जैसे शख्स उस रोए ज़मीन पर हर सो बिखरे हुए हैं और कोई एक शख्स इन भेड़ियों को फ़ना नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी एक शख्स अगर उन्हें फ़ना करने की क़ुव्वत रखता है तो एक भेड़िए को मार देना भी सवाब ही होगा। अलादीन जैसे लोगों को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं, वरना वो लाखों घराने तबाह कर देते हैं। मेरी खुशबख्ती थी कि अलादीन का मंसूबा मेरी समझ में आ गया। इससे कबल कि मंसूबा फैले और दूसरे लोग भी इसी के अंदाज में सोचें, उसके हमनवा और हम ख्याल बन जाएं। अलादीन को मौत से हमकनार कर देना बेहतर होगा। मेरे दिल में नफ़रत का तूफ़ान उमड़ रहा था, लेकिन मैं अब मसलहत कोश भी हो गया था। ज़माने ने जो तजुर्बात दिए थे उनके तहत मैं जानता था कि किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए अच्छाई का प्रचार फौरी तौर पर कर देना मुनासिब नहीं, बल्कि इसके लिए वक्त का इंतज़ार मुनासिब होता है, और मुझे इसी वक्त का इंतज़ार करना था। अलादीन जैसे शख्स की ज़िंदगी बहुत सौ के लिए मौत के मुतरादिफ थी। मुझे खामोश देखकर अलादीन ने पूछा, क्या सोचने लगी मंसूर? तुम्हारे इस मंसूबे के बारे में सोच रहा हूँ। इतना शानदार है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैंने जवाब दिया। और हाँ, हम पहले आदमी होंगे जो इस सिलसिले में जदीद पैमाने पर काम करेंगे। लुत्फ़ आ जाएगा मंसूर, लुत्फ़। मैं तुमसे कुछ और बातें भी करूँगा, लेकिन यार वक्त से पहले सारी बातें कर लेना मुनासिब नहीं होती। ठीक है, मैं हर मसले पर तुम्हारे साथ हूँ, बेफिक्र रहो। मैं भी समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में कुछ बनने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने से कमज़ोर इंसान को पीस कर रख दिया जाए। बिल्कुल, अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो तुमको पीस कर रख देगा। इस बात को हमेशा जहन में रखो। बहुत मुतमईन और खुश नज़र आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सो गया, लेकिन रात के तीसरे पहर तक मुझे नींद ना आई। ख्यालात की गलगार थी जो मुझे बेचैन किए हुए थे, और मैं करवटें बदलता रहा। दूसरी सुबह कोई ख़ास बात ना हुई। नाश्ते के बाद अलादीन के गारों के साथ चला गया। शाम को वापस आया और बोला, हमें यहाँ ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करना पड़ेगा मंसूर। तैयारियाँ मुकम्मल है, अलबत्ता हमारा सफ़र ज़रा महदूश होगा। क्या मतलब? एक बहुत बड़ी बादबानी कश्ती के ज़रिए सफ़र करना है। चलो ठीक है, हमारी तो सारी ज़िंदगी खतरात से पुर है, इस सिलसिले में परेशान होने से क्या फ़ायदा। बेशक वैसे इन लोगों का इत्तेहाद भी बेमिसाल है। मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। कोई ख़ास बात? हाँ, मेरी मुलाकात बिन तालिक से भी हो चुकी है। वो 10 किलो चर्च भी हमारे हाथ भेज रहा है, उसका कमीशन भी हमें मिलेगा। बहुत खूब, ये तो उम्दा बात है। जज़ीरे वालों को ये लोग कुछ भी नहीं गर्दान थे। बज़ाहिर ये उनसे खौफज़दा रहने की अदाकारी करते हैं, लेकिन उनके ज़मीन दोस्त के अधाने असलहे से भरे हुए हैं, और उनका ख्याल है कि कभी अगर तसादम की नौबत आई तो वो उन्हें ख़त्म कर देंगे। क्योंकि उन लोगों की वजह से उन्हें एक सिमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए उनका ख्याल है कि उन लोगों की मौजूदगी बेहतर है। यहाँ तो हर चीज़ काश्त होती है, चर्स, भंग, एफ्यून सब यहाँ तैयार की जाती हैं। ये सब तो उनसे बड़े स्मगलर हैं। कमाल है, मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। बहरहाल अलादीन खुद ही इस सिलसिले में सारी कार्रवाई करता रहा। मुझे सिर्फ बातों की हद तक शरीके कार रखा। इस जैसे आदमी से हर तरह की तवक्का रखी जा सकती थी। ये भी मुमकिन था कि वो मुझसे भी धोखा कर रहा हो।
اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور آئندہ اس کے ذہن میں کیا پروگرام ہے اس کا تعین بھی ناممکن تھا، لہٰذا میں نے بھی خاموشی مناسب سمجھی۔ زیادہ ذہانت کا مظاہرہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ دوسری طرف کے حالات بھی پرسکون تھے۔ گواسکر کے آدمی ہمیں تلاش تو کر رہے ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی اس طرف نہیں آیا۔ البتہ میں نے اللہ دین سے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اس طرف تو وہ لوگ اس لیے مطمئن ہو گئے ہیں کہ انہیں ان لوگوں پر اعتماد ہے، لیکن کیا انہوں نے ہماری تلاش ترک کر دی ہوگی؟ تم گواسکر کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، ان کے پاس جدید اور تیز رفتار لانچیں ہیں۔ کیا جنگل کے علاوہ وہ سمندر کی نگرانی نہ کر رہے ہوں گے؟ اس بات کا پورا امکان ہے۔ اس کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے؟ ہاں، ہمیں مقامی لوگوں کی شکل میں سفر کرنا ہوگا۔ آج ہمارا میک اپ ہو جائے گا، سارے انتظامات کے بعد ہی روانہ ہوں گے۔ دوبارہ تو ان لوگوں کے چنگل میں نہیں پھنسنا ہے۔ دوپہر کے بعد یہ کام بھی ہو گیا۔ مخصوص طرز کی داڑھیاں اور مونچھیں ہمارے چہروں پر چپک گئیں۔ ایک خاص روغن چہرے پر مل کر رنگت بھی بدل دی گئی۔ مقامی لباس پہننے پڑے تھے۔ پھر ہم اس بڑی بادبانی کشتی پر پہنچ گئے جو ایک چھوٹا موٹا جہاز تھی۔ 4 بادبان اس پر لگے ہوئے تھے۔ غلاموں کے لیے الگ جگہ مخصوص تھی۔ یہ غلام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر کشتی پر پہنچائے گئے تھے۔ 4 یمنی باشندے تھے، 5 مصری، 2 کا تعلق ایشیا سے تھا۔ شاید ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ بری حالت تھی بیچاروں کی۔ زندگی ان پر بھی کٹھن تھی۔ بیڑیوں کی لوہے سے ان کے جسموں پر زخم پڑ چکے تھے اور وہ شاید شدید اذیت کا شکار تھے۔ 4 ملا ہمارے ساتھ تھے، باقی 5 افراد تھے۔ وصول شدہ رقم ہمیں ان ملاحوں کے حوالے ہی کرنی تھی۔ بڑی الجھی ہوئی کیفیت تھی۔ مجھے اب بھی اللہ دین کی بات کا یقین نہیں تھا۔ یقیناً وہ کسی جگہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن سچ کو تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے خاموشی بہتر تھی۔ ہمارے پاس 2 بندوقیں تھیں، مزید 2 رائفلیں ہمارے حوالے کر دی گئی تھیں اور ان کے ساتھ ہی تھوڑا سا میگزین بھی۔ میں نے ساحل سمندر پر بن سالی کو دیکھا۔ ایک طویل القامت عرب تھا، چہرے ہی سے خشونت ٹپکتی تھی، لیکن لہجہ بے حد نرم تھا۔ اللہ دین نے میرا تعارف کرا اور اس نے بڑی گرمجوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ گلاب اور دوسرے 2 آدمیوں کو پس منظر میں ہی رہنے دیا گیا تھا۔ اگر اللہ دین میرے خلاف کوئی چال بھی چل رہا تھا تو وہ بہت گہری تھی اور مجھ پر اس کا اظہار کسی نہ توڑ ہونے دینا چاہتا تھا۔ میں تو اب انسانوں کی طرف سے تقریباً مایوس ہی ہو گیا تھا۔ ہر شخص کے لیے میرے دل میں شک و شبہ موجود تھا، اس لیے اللہ دین پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور مستعد تھا کہ جب بھی میرے خلاف کوئی سازش ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ غلاموں کو کشتی میں پہنچا دیا گیا۔ کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں ساتھ کر دیا گیا۔ پینے کے لیے پانی کے ڈرم ایک طرف رکھ دی گئے۔ 4 ملاح بادبان کھولنے لگے، گویا اب ہم سفر کے لیے بالکل تیار تھے اور ہماری شکلیں بدلی جا چکی تھیں۔ گلاب مجھے اس شکل میں دیکھ کر بار بار مسکرانے لگتا تھا۔ معصوم سا آدمی تھا، گو اس دوران اس سے کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ ان بیچاروں نے خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ بلاخر بادبان کھول دیے گئے اور ساحل پر کھڑے ہوئے لوگوں نے ہاتھ ملا کر ہمیں الوداع کہا۔ اللہ دین کی کیفیت جہاں سربراہ کی سی تھی، 4 ملاح بھی اسی احکامات کی پابندی کر رہے تھے۔ میں بس خاموشی سے کشتی کے دونوں سم دور دور تک سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ بادبانوں میں ہوا بھر چکی تھی اور کشتی کی رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ ملاح تجربہ کار اور اس رفتار کو مناسب طریقے سے کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے جو سمت اختیار کی وہ جزیرہ بادیان کی طرف جاتی تھی اور وہ اپنی رفتار سے مطمئن تھے۔ ہم سمندر سے سفر کر رہے تھے۔ اس وقت شام کا چھٹپٹا ہو چکا تھا۔ جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھوڑی ہی دیر کے بعد رات ہو گئی اور سمندر کو تاریکیوں نے گھیر لیا۔ میں سمندر کو دیکھتا رہا۔ بادبانی کشتی سے سفر کا یہ پہلا موقع تھا۔ زندگی میں بیچارے غلام گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ وہ اپنے مقدر سے قطعاً مایوس ہو چکے تھے اور یہ یقین کر چکے تھے کہ اب زندگی میں ان کے لیے کوئی کشش نہیں رہ گئی، لیکن میرے سینے میں آگ سلگ رہی تھی۔ انسانیت سے محبت کرنا میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہر چند کی اس دنیا نے مجھے ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں دیا تھا اور ان ٹھوکروں سے میرے اندر بھی یہ فطرت پیدا ہو جانا چاہیے تھی کہ میں کسی بھی انسان سے محبت نہ کروں۔ کوئی کسی کے لیے زندگی نہیں تیز دیتا، اپنے بارے میں سوچنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو سکون مل جائے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے سب کچھ پا لیا، لیکن انسانیت اس بات کی نفی کرتی ہے۔ دل کے انتہائی گوشوں میں محبت کی ایک شمع ہمیشہ روشن رہتی ہے اور اگر اس شمع کو بھڑکنے کا موقع مل جائے تو انسان پارس بن جاتا ہے۔ میں حالات سے مایوس تھا۔ میری جو کیفیت تھی اس کا آپ ہی بہتر اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فطرت انسانی میں کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ کسی طور اسے مرنے نہیں دیتی۔ شاید اسی جذبہ پر دنیا قائم ہے، ورنہ یہ دنیا کبھی کی تباہ ہو گئی ہوتی۔ کوئی کسی کا ہمدرد اور غمگسار نہ ہوتا۔ سب اپنے اپنے مصائب میں الجھ کر ایک دوسرے کی محبتوں کو بھول جاتے اور دنیا کی تباہی نزدیک سے نزدیک تر ہوتی چلی جاتی۔ بے شک انسانی جذبے کافی حد تک فنا ہو چکے ہیں، لیکن قدرت زندہ ہے۔ خدا انسان کو محبتوں کا پیغامبر بنا کر بھیجتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں میں پھنس کر وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، لیکن خدا کی جلائی ہوئی شمع کبھی نہیں بجھتی۔ یہ میرا ایمان ہے، دلوں کی تاریکیوں میں یہ شمع ہمیشہ روشن رہے گی۔ سمندر کا ہولناک سفر جاری تھا۔ اللہ دین ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنی رائفل رکھ دی تھی اور اب ایک جگہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ ایک ملا بھی ہمارے ساتھ شریک تھا جس کا نام نفاذ تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد کھانا تقسیم ہو گیا۔ غلاموں کی طرف سے توجہ بھی نہیں دی گئی تھی۔ میں نے اللہ دین سے اس بارے میں پوچھا تو ہنس پڑا، دیکھو دوست، ہمدردی کا جذبہ ابھی تمہارے سینے میں زندہ ہے اور یہ حماقت کی بات ہے۔ پہلے اس جذبے سے خود کو آزاد کرو، اس کے بعد دوسری بات ہوگی۔ میں کسی خاص جذبے کے تحت یہ بات نہیں کہہ رہا اللہ دین، لیکن ان لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑی بہت خوراک دینا تو ضروری ہے۔ میں نے کہا ہاں، ہم لوگ کھا بھی لیں، پھر دیکھا جائے گا۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے وہی جاری رہنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ خود سر ہو جاتے ہیں، اللہ دین نے جواب دیا۔ یہ چند سال تو خاموش رہا، پھر میں نے مسکراتے ہوئے اللہ دین سے کہا، اللہ دین، ابھی تم نے ہمدردی کے جذبے کے بارے میں بات کی تھی، میرا خیال ہے یہ جذبہ تو تمہارے دل میں بھی موجود ہے، شاید ایسا ہو۔ میں نے اس کا کبھی اندازہ نہیں کیا، تم نے یہ اندازہ کیسے کیا؟ تم اپنے ساتھ ان تینوں کو بھی آزاد کرا کر لائے ہو۔ میں نے گلاب اور اس کے دونوں ساتھیوں کی جانب اشارہ کیا اور اللہ دین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ان کی آزادی میری ضرورت تھی، ان کی مدد کے بغیر میں خود بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ان کا ساتھ مجھے اسی حد تک عزیز تھا، اس کے علاوہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارے لیے بھی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں میرے دوست، بس مجھے تمہاری قوت اور ذہانت کا قائل ہونا پڑا۔ دو طاقتور اور ذہین آدمی جب یکجا ہو جاتے ہیں تو 11 ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے میں تنہا کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں، تمہاری شمولیت مجھے سہارا دے سکتے، تم سے میرا مفاد وابستہ ہے اور مجھ سے تمہارا۔ یہی ایک جذبہ ہے جو مجھے تمہیں دوست کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں اس صاحب ہوئے کی دل سے قدر کرتا ہوں اللہ دین، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے غلط فہمی کے آڑے کونے تک لے جانے کا خواہش مند تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ وہ میرے ان الفاظ سے خوش ہوا تھا، پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک اور بات بھی بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ جذباتی ہونے کی کوشش مت کرنا۔ نہیں اللہ دین، تمہارے قرب اور حالات کی گردشوں نے مجھے جذباتیت سے دور کر دیا ہے، یہ عمدہ بات ہے، یہ کیفیت انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے کھانا کھا لیں پھر بات کریں گے، اللہ دین نے کہا۔ اچھے خاصے لوازمات موجود تھے، خاصا مناسب بندوبست کیا تھا کہ گاروں نے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے غلاموں کو کھانا تقسیم کیا، اس کے بعد سب آرام کرنے لگے۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی دوسری جانب تھے، لیکن غلاموں کی کیفیت سے بھی سہمے تھے، انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گلاب نے میرے کان میں کہا، منصور، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رہائی حاصل ہو چکی ہے گلاب، دیکھنا یہ ہے کہ تقدیر ہمیں کہاں لے جاتی ہے، مگر یہ کون لوگ ہیں جنہیں جانوروں کی طرح باندھ دیا گیا ہے؟ قیدی ہیں، یہ انہیں ایک مخصوص مقام تک پہنچانا ہے، ہم کیوں پہنچا رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مجھے انہیں دیکھ کر ترس آ رہا ہے۔ خاموش رہو گلاب، ورنہ مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گے، میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے تم خود بھی اسے خاموشی سے دیکھتے رہو اور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دو کہ کسی مسئلے میں کچھ نہ بولیں، مگر ایسی کیا بات ہے تم کسی سے خوفزدہ ہو؟ حالات سے، وقت سے، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تعجب کی بات ہے، گلاب گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ رات کو غلاموں کے حصے کی طرف سے ایک آواز ابھری، ہمیں سردی لگ رہی ہے اور اوڑھنے کے لیے کوئی چیز دے دو۔ کوئی چیز نہیں، اوڑھنے کے لیے خاموش بیٹھے رہو، اللہ دین کی آواز ابھری اور میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔